السلام علیکم. پچھلے لیکچر میں ہم نے کروس-کال الگوریدم کے سلسلے میں کاروائی مکمل کر لی تھی اور پرمز الگوریدم کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی. ان دونوں کا ذکر میں نے اس طرح کیا تھا کہ منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ یہ دو الگوریدمز، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی چند ایک الگوریدمز ہیں، لیکن یہ دو کامن الگوریدمز ہیں جن سے منیمم اسپیننگ ٹری بنایا جا سکتا ہے. دونوں گریڈی اسٹریٹجی کے ذریعے کام کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جو محرک تھا وہ جنیرک اپروچ جو تھی وہ ہم نے شروع میں کور کر لی تھی، بلکہ اس کے لیے ہم نے ایک ایم ایس ٹی لیما بنایا تھا جس کو ہم نے پروو کیا تھا کہ کس طرح اگر ہم یہ کٹ ڈیولپ کریں اور کٹ میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان کو کسی طرح چنیں یا ان میں سے جو سب سے منیمم ویٹ ایج ہے اس کو چنیں، تو اس اسٹریٹجی، یہ گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ جو ٹری بنے گا وہ منیمم اسپیننگ ٹری ہوگا. کروس-کال الگوریدم کے بارے میں ہم نے جب مثال بھی دیکھی تو پتہ یہ چلا کہ کروس-کال جو ہے وہ ایک سنگل ٹری شروع سے آخر تک نہیں بناتا، بلکہ وہ ایک فارسٹ بناتا ہے جس میں جو ٹریز ہیں وہ آہستہ آہستہ مرج ہو کے ایک سنگل ٹری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور یہ پھر فائنلی ایک منیمم اسپیننگ ٹری بنتا ہے. وہاں پہ ہم نے یونین فائنڈ ڈیٹا اسٹرکچر کا استعمال کیا کیونکہ ہمیں ان ٹریز کا بندوبست کرنا تھا کہ کون سا ٹری اور ان میں ایجز یا ورٹیسز کون سے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ یونین کے ذریعے مرج ہو کے ایک سنگل ٹری بن گئے. جہاں تک پرمز الگوریدم کا تعلق ہے یہ ایک سنگل ٹری ہی بناتا ہے ان دی اینڈ، بلکہ یہ شروع سے ہی ایک سنگل ٹری بناتا جاتا ہے اور اس میں ورٹیسز ایڈ کر کے اس ٹری کو بڑھاتا جاتا ہے تب تک کہ تمام ورٹیسز جو ہیں وہ اس ٹری میں شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس ایک منیمم اسپیننگ ٹری بن جاتا ہے. اس میں بھی ایک گریڈی اسٹریٹجی ہے اور گریڈی اسٹریٹجی اسی جنیرک الگوریدم کے حوالے سے ہے، یعنی کہ جو کٹ ہے اس میں سے منیمم ایج یا کرنٹ منیمم ایج جو ہے کرنٹ کٹ کے اندر اس کو چنا جائے اور اس کو ٹری میں شامل کیا جائے. آئیے آج ہم منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے پرمز الگوریدم کو دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح کہ ہم اس میں کیسے کاروائی ہوگی، یعنی کہ ہمیں وہ ڈیٹا اسٹرکچرز کیا درکار ہوں گے جس کی بنا پہ یہ ٹری جو ہے یہ بنے گا اور سٹور بھی ہوگا. پھر ہم اس کی ایک مثال دیکھیں گے اور پھر آخر میں اس کے انالیسس کریں گے ٹائمنگ کے حوالے سے کہ ایک گراف میں اگر آپ نے پرمز الگوریدم سے منیمم اسپیننگ ٹری ڈھونڈنا ہے تو کتنا ٹائم درکار ہوتا ہے. Prim's algorithm builds the MST by adding leaves one at a time to the current tree. We start with a root vertex. It can be any vertex. At any time, the subset of edges A forms a single tree. In Kruskals, it formed a forest. یہ باتیں ابھی میں نے شروع میں تمہید میں بیان کر دی ہیں کہ پرمز الگوریدم جو ہے یہ ایک کرنٹ ٹری کے اندر نئے ورٹیسز یا لیوز ایڈ کرتا جائے گا اور کسی وقت بھی جو ہمارا اے سیٹ ہے اس میں جتنے ایجز ہیں وہ ایک سنگل ٹری بناتے ہیں، اور جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے کروس-کال الگوریدم میں وہ فارسٹ بنتا تھا اور جس میں ٹریز جو تھے وہ مرج ہوتے تھے. اب پرمز کے حوالے سے یہ خاکہ میں نے دکھایا ہے جس میں اصل میں ایک ٹری جو ہے اس کی کچھ صورت جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے. یہاں پہ میں نے پورا گراف تو نہیں دکھایا، البتہ یہ دکھایا ہے کہ اس گراف کے کچھ ورٹیسز جو ہیں وہ ٹری کی شکل اختیار کر چکے ہیں اور ان کے ایجز بھی، اور بقیہ ابھی کچھ ورٹیسز ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ جو آر ورٹیکس ہے یہ وہ روٹ کہہ لیں، لیکن چونکہ یہ فری ٹری ہوتا ہے تو اس لحاظ سے روٹ نہیں جس طرح کہ بائنری ٹری کی روٹ ہے، بلکہ یہ کہ پرمز الگوریدم جو تھا اس کو ہم نے اس نوڈ سے شروع کیا تھا، یہ پہلا ورٹیکس تھا اس ٹری میں جو شامل ہوا تھا. اب اس نے یا اس الگوریدم نے چونکہ ایک ورٹیکس یا ایک نیا لیف ایڈ کرنا ہے تو کوشچن یہ بنتا ہے کہ کنسیڈر دا سیٹ آف ورٹیسز ایس کرنٹلی پارٹ آف دا ٹری اینڈ اٹس کمپلیمنٹ وی مائنس ایس.
یہاں پہ آپ یاد کیجئے کہ یہ جو کٹ تھا اس کی ڈیفینیشن کیا تھی. اس میں ہم نے کیا یہ تھا کہ جو گراف ہے اس کے ورٹسیز وی جو ہیں ان کو لے کے ان میں سے چند کو ہم نے علیحدہ کیا تھا اور بقیہ وی مائنس ایس جو تھے وہ اس کا کمپلیمنٹ بن گئے, یعنی کہ ایس میں کچھ ورٹیکس ہیں اور بقیہ وی مائنس ایس جو ورٹسیز ہیں وہ ایک دوسرے سیٹ میں ہیں. یہ جو سیٹ تھا اس سے یہ ہوا کہ اگر آپ یہ باؤنڈری جس طرح کہ میں نے تصویری خاکے میں یہ دکھایا ہے ڈاٹڈ لائن سے اگر باؤنڈری امیجن کریں تو اس باؤنڈری کو کچھ ایجز جو ہیں وہ کراس کریں گے, کچھ ایجز جو ہیں وہ ایک طرف رہیں گے اور کچھ ایجز جو ہیں وہ دوسری طرف رہیں گے. تو جو منیمم سپیننگ ٹری لیما تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اگر ایسا کٹ ہے اور اس کٹ کو جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ویٹ ایج ہے اس کو ہمیشہ چنا جائے تو جو سپیننگ ٹری بنے گا, جیسے بھی بنائیں, ہم اب دوسرا الگوریتم دیکھ رہے ہیں اس میں بھی وہی لیما چل رہا ہے, تو جو منیمم سپیننگ ٹری یا جو سپیننگ ٹری بنے گا وہ منیمم ہوگا. تو یہاں پہ بھی اب وہی بات آ رہی ہے کہ میرے پاس ایک کٹ ہے جس کو کچھ ایجز کراس کر رہے ہیں اور میں نے ان میں سے ایک ایج کو چننا ہے, اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرمز الگوریتم میں یہاں پہ اس سٹیج پہ کون سا ایج جو ہے وہ چنا جائے گا. تو آئیے یہ دیکھ لیتے ہیں. وی ہیو اے کٹ آف دا گراف. یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ ورٹسیز جو ہیں وہ کٹ کے ایک طرف آگے ہیں اور دائیں جانب بقیہ ورٹسیز ہیں جو کہ میں نے سارے نہیں دکھائے, ابھی اور بھی ورٹسیز ہیں اس گراف کے. البتہ یہ کہ ہمارے پاس ایک کٹ ہے اور یہاں پہ دیکھیے کہ جو ایجز اس کو کراس کر رہے ہیں ان کو میں نے دکھایا ہے. اس کے علاوہ بھی ایجز ہیں جو کہ میں نہیں دکھا رہا, مجھے یہاں پہ صرف ان ایجز سے مطلب ہے جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں اور ان کے میں نے ویٹس بھی انڈیکیٹ کیے ہیں. Which edge should be added next? اب یہ بات ہم پہلے طے کر چکے ہیں کہ the greedy strategy would be to add the lightest edge which in the figure is the edge to u. اب ذرا اس تصویر کی جانب دیکھیے اور ہم اس ایج کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں. یہ بھی یاد رہے ہم نے اسیوم کیا تھا کہ جتنے ایجز ہیں ان کے ویٹس یونیک ہیں, تو یہاں پہ آپ کو کوئی ریپیٹیشن نظر نہیں آ رہی, کوئی ڈپلیکیٹ ویلیو نظر نہیں آ رہی ایج ویٹ کے حوالے سے. ان تمام ایجز جو کہ اس کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سب سے منیمم جو ہے وہ یہ ایج 4 ہے, جو کہ جو لیفٹ سائڈ پہ ٹری کا ایک لیف ہے وہاں سے یہ ایج جا رہا ہے ایک ورٹیکس جس کو میں نے لیبل کر دیا ہے یو کے ساتھ. تو جو گریڈی اسٹریٹجی ہے وہی ایم ایس ٹی لیما کی بنا پہ وہ یہ کہتی ہے کہ اس ایج کو چنو, اور دیکھیے اگر میں اس کو چنتا ہوں تو میرا ٹری جو ہے وہ ایک اور نوڈ سے اب گرو کر گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا. Some edges that cross the cut are no longer crossing it, and others that were not crossing it, now they are crossing the cut. اس کٹ کے حوالے سے یہ جو اپ ڈیٹنگ ہو رہی ہے اس کا بھی لحاظ رکھیے. یاد ہے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کٹ ایک ہی دفعہ بناتے ہیں الگوریتم کے بالکل شروع میں, یعنی کہ کچھ ورٹسیز کو ہم ایس میں ڈال دیتے ہیں اور بقیہ کو ہم وی مائنس ایس میں رکھتے ہیں اور یہ پھر پرماننٹلی ڈویژن رہتی ہے. نہیں, یہ کٹ جو ہے یہ اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے. کروسکال الگوریتم میں بھی یہ ہو رہا تھا, یہاں پہ بھی آلموسٹ ایکسپلسٹلی اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح یہ کٹ جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا. البتہ جب یہ کٹ چینج ہوتا ہے, یعنی کہ ایس کے اندر ایک نیا ورٹیکس لیٹ سے آ جاتا ہے جس کی بنا پہ وی مائنس ایس جو ہے اس میں لیٹ سے ایک ورٹیکس کم ہو جاتا ہے, تو جو ایجز کٹ کو کراس کر رہے تھے لازمی بات ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے. کیا ہوگا؟ کچھ ایجز جو پہلے کراس کر رہے تھے پچھلے کٹ کو, جن میں سے میں نے وہ منیمم ایج یا ان ایجز میں جو منیمم تھا ویٹ کے حوالے سے اس کو چنا تھا, اب وہ ایجز اس کٹ میں کچھ شامل ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے, بلکہ کچھ نئے ایجز جو وہ اس کٹ میں نئے کٹ میں آ جائیں گے. اور یہاں پھر ہم وہی کاروائی دہرائیں گے کہ یہ جو نیا کٹ ہے اس میں جو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ویٹ ایج ہے اس کو چنا جائے اور اس کی بنا پہ جو ورٹیکس جو ہے اس کو چن کے جو ٹری بنتا جا رہا ہے اس میں اس کو شامل کر لیں. یہ بات میں اب دوبارہ دہرا دیتا ہوں سلائیڈ پہ.
Some edges that cross the cut are no longer crossing it and others that were crossing it are not. یہ دیکھ لیجئے کہ کٹ جو ہے ایکچولی اب چینج ہو گیا ہے. یہ ایج جو پہلے یو تک جا رہا تھا اب اس کٹ میں شامل نہیں ہے, وہ تو بلکہ اب ٹری میں آ گیا ہے. اور اب ایجز جو کراس کر رہے ہیں ان میں سے 12, 10, 6, 7 والا تو ابھی پہلے سے یہ سارے موجود ہیں. البتہ یہ دیکھیے یو کے آنے کی بنا پہ یہ 2 ایجز 3 اور 9 شامل ہو گئے ہیں, اور چانسز ہیں کہ کچھ اور ایجز بھی شامل ہو سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ جو کہ یو سے نکل کے بقیہ اور ورٹسیز پہ جا رہے ہیں جو کہ ابھی ٹری کا حصہ نہیں. یہاں پہ اب الگریدمکلی ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ, وی نیڈ این efficient way to update the cut and determine the light edge quickly. 2 باتیں, ایک ہم نے کٹ کو اپڈیٹ کرنا ہے اور دوسرا ہمیں لائٹ ایج جو ہے اس کو کوئکلی ڈٹرمن کرنا ہے. اب جہاں تک لائٹ ایج کو ڈٹرمن کرنا ہے, یاد ہے کرسکال میں ہم نے کیا کیا تھا, وہاں پہ ہم نے ایجز کو شروع میں سارٹ کر لیا تھا اور اس کی بنا پہ ہم ان کو چنتے جا رہے تھے, یعنی کہ ہم نے اس کا انتظام پہلے سے ہی کر لیا تھا. پرمز الگورتھم میں ہم یہ سارٹنگ نہیں کریں گے بلکہ اس کا ایک اور طریقہ اپنائیں گے. دوسری یہ بات کہ یہ جو کٹ جب اپڈیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ کچھ ورٹسیز جو ہیں وہ ایس میں آ جاتے ہیں اور اس کی بنا پہ وی مائنس ایس جو سیٹ ہے اس میں ایک ورٹیکس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کٹ جو ہے ایس اور وی مائنس ایس کی جو ڈویژن ہے وہ کہاں کہاں پہ ہے, یعنی کہ کون سے ورٹسیز اس طرف ہیں اور کون سے ورٹسیز اس کے کمپلیمنٹ میں ہیں. ان دونوں کے لیے کیا کیا جائے, تو آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ٹو ڈو دس وی ول میک یوز آف اے پرائرٹی کیو. اب جہاں تک یہ ورٹسیز میں سے یا ایجز میں سے جو منیمم ویٹ ایج ہے اس کو چننے کے لیے ہم پرائرٹی کیو استعمال کریں گے. اب یہاں پہ ایز اے ڈیٹا اسٹرکچرز آپ کو فوراً معلوم ہونا چاہیے کہ پرائرٹی کیو کیا ہے, اس پہ آپریشنز کیا ہیں اور اس کی efficient implementation کیا ہے. یاد ہے یہ ہم نے ہیپس کے سلسلے میں یہ چیز کی تھی کہ ہیپ کا ایک جو سب سے کامن اور بہت زیادہ جو استعمال ہے وہ پرائرٹی کیو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پہ پرائرٹی کیو جو ہے وہ ان ایجز جو کہ یہ جو کٹ ہے ہمارا اس کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے جو منیمم ہے ان میں سے جو بھی چننا ہوگا وہ ہمیں پرائرٹی کیو سے پتا چلے گا, یعنی کہ ہم پرائرٹی کیو من کیو بنائیں گے, یعنی کہ جو منیمم جو آئٹم ہوگا وہ سب سے آگے ہوگا, ہیڈ آف دا کیو ہوگا. اچھا, اب یہاں پہ کوشچن یہ ہے کہ what do we store in the priority queue? It may seem logical that edges that cross the cut should be stored since we choose light edges from these. Although possible, there is a more elegant solution which leads to a simpler algorithm. یہ سوال ذرا سا اس پہ غور کر لیجئے, میں دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہم ایجز جو ہیں جو کٹ کو کراس کر رہے ہیں ان میں سے منیمم ایج جو ہے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. کرسکال میں جیسے کہ میں نے عرض کیا ہم نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا, یعنی کہ ہم نے ایجز کو سارٹ کر لیا تھا, تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں تھا. یہاں پہ ہم ایک لحاظ سے ڈائنامک سٹیٹ رکھتے ہیں کہ کٹ کہاں پہ ہے اور اس کٹ کو کون سے ایجز کراس کر رہے ہیں, اور ان میں سے ہم نے ایک منیمم کو چننا ہے. ہمیں اب یہ نہیں چاہیے کہ جو کٹ کو کراس کر رہے ہیں ایجز ان کو ساروں کو سارٹ کریں, وہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں, لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ اگر ایک سیٹ آف آئٹمس میں سے ہم نے کسی وقت صرف منیمم دیکھنا ہے یا میکسیمم دیکھنا ہے یا لینا ہے تو اس کے لیے ایک مناسب ڈیٹا اسٹرکچر پرائرٹی کیو ہے یا ہیپ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ اس میں لاگ این آپریشن میں آپ یہ چیزیں اور اس کے بعد ہیپیفائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ منیمم صرف اگر چاہیے آپ کو کسی وقت تو اس کے لیے پرائرٹی کیو یا ہیپ جو ہے وہ بہتر ڈیٹا اسٹرکچر ہے. اب آپ اس کو صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو نظر آتا ہے کہ پرائرٹی کیو جو ہے اس میں ایجز رکھے جائیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں. البتہ جو الگوریدم میں اسٹریٹجی استعمال کی جاتی ہے پرمز الگوریدم میں وہ اصل میں ایجز
کو پرائرٹی کیو میں نہیں رکھتے، بلکہ ان ورٹیسز کو ہم رکھتے ہیں جو کہ ایجز جو کراس کر رہے ہیں کٹ میں اس کی دائیں جانے والے، یعنی کہ وی مائنس ایس سائڈ پہ جو ایجز جن ورٹیسز پہ جا رہے ہیں ان ورٹیسز کو ہم پرائرٹی کیو میں رکھیں گے. البتہ اب کوشچن پیدا ہوگا، پرائرٹی اگر ہم ورٹیسز رکھ رہے ہیں تو وہ چیز کیا ہے جس کی بنا پہ وہ پرائرٹی مینٹین کی جائے گی، یا اس کی سلیکشن ہوگی کہ منیمم یہ ہے اور بڑا اس سے وہ ہے. تو آئیے یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کی جانب چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے سلائیڈ میں دکھایا تھا، اس کی بنا پہ جو پرمز الگورتھم ہے وہ اصل میں ذرا زیادہ ایلیگنٹ بھی اور زیادہ سمپل بھی بن جاتا ہے. فار ایچ ورٹیکس یو ان وی مائنس ایس. اب یہ دیکھ لیجئے کہ وی مائنس ایس کا یہاں پہ اب کیا مطلب ہے، وہ تصویری خاکے میں بھی آپ دیکھتے رہے ہیں کہ وی جو ہے وہ تو ٹوٹل ورٹیسز ہو گئے گراف میں، ایس جو ہیں یہ وہ ورٹیسز ہیں جو کہ کرنٹ سپیننگ ٹری کا حصہ ہیں، اور اس کی بنا پہ یہ جو کمپلیمنٹ سیٹ ہے وی مائنس ایس یہ وہ ورٹیسز ہیں which are not part of the current spanning tree. For each vertex u in this complement set, we associate a key u. یاد رہے کہ ہم جو نوڈ یا جو ڈیٹا یا جو آئٹم یا جو آبجیکٹ کیو میں ڈالنا چاہتے ہیں جنرلی اس کے ساتھ ایک کی ایسوسیٹ ہم کر دیتے ہیں، اور یہ کی جو ہے اس سے وہ پرائرٹی ڈٹرمن ہوتی ہے. یہ کی کیا ہے یہ تو اس ایپلیکیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ورٹیکس کو تو ہم اسپیننگ ٹری کا جو ورٹیکس جو اس میں شامل نہیں ہے اس کو ہم پرائرٹی کیو میں ڈالیں گے، لیکن پرائرٹیز ہوں گی کیا؟ وہ یہ آئٹم جو ہے یا یہ جو ارے میں بنا رہا ہوں کی یو، اس کو ہم استعمال کریں گے. کی میں کیا ہے؟ دا کی یو از دا ویٹ آف دا لائٹسٹ ایج گوئنگ فرام یو ٹو اینی ورٹیکس ایس. If there is no edge from U to a vertex in S, we set the key value to infinity, and we also store in predecessor U the end vertex of this edge in S. تو یہ کی ویلیو جو ہے اس کے بارے میں بھی ذرا غور کر لیجئے کہ ہمارے پاس کچھ ورٹیسز جو ہیں وہ کرنٹ سپیننگ ٹری میں آ چکے ہیں، اور ان ورٹیسز سے ایجز نکل کے بقیہ ورٹیسز کی جانب جا رہے ہیں جو کہ کٹ کی دوسری طرف ہیں، یعنی کہ وی مائنس ایس میں جو ورٹیسز ہیں ان تک جا رہے ہیں. اب ہوگا یہ کہ کوئی ایک ورٹیکس لے لیں، لیٹس سے یو، اس سے لازمی نہیں کہ صرف ایک ایج جو ہے وہ کسی اور ورٹیکس پہ جائے اور یہ دوسرا ورٹیکس جو ہے وہ وی مائنس ایس میں ہے، یعنی کہ ایک ورٹیکس سے ملٹیپل ایجز ہو سکتے ہیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں. تو ہم کریں گے یہ کہ اس ورٹیکس کو لے کے اگر اس میں ایک سے زیادہ ایجز کٹ کو کراس کر رہے ہیں، ان میں سے جو منیمم ہے اس کو ہم لے لیں گے اور اس کو ہم کی کے طور پہ استعمال کریں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لحاظ سے شروع سے ہی چھانٹی سی ہو جائے گی کہ جو کٹ کو ایجز کراس کر رہے ہیں ان میں سے چھانٹی کر کے اور جو واقعی منیمم ہے ان میں اب جو ایبسولوٹ منیمم پہ فائنلی نکلتا ہے اس کو چن لو. دوسری بات، ہمارے پاس یہ پریڈیسیسر یو ارے بھی موجود ہے، کیونکہ یاد ہے اسی کی بنا پہ ہم وہ ٹری، ایکچوئل ٹری جو ہے اس میں جو ایجز ہوتے ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ ایونچولی ہم نے دیکھنا تو ہے کہ یہ ٹری بنا کیسے اور اس میں ایجز کون سے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ٹری بھی درکار ہوگا کافی ایپلیکیشنز میں. تو ان دو چیزوں کی بنا پہ اب ہم مثال کی جانب آہستہ آہستہ چلتے ہیں. اس سے پہلے میں الگوریتھم پورا آپ کو دکھا دوں گا اور اس کے بعد ہم پھر ایک گراف کو لے کے اس پہ پرمز الگوریتھم کے ذریعے ایم ایس ٹی نکال لیں گے. یہاں پہ اب یہ جو پرائرٹی کیو والی کاروائی ہے اس کو میں نے تصویری خاکے کے ذریعے اس طرح دکھایا ہے کہ ایس جو سیٹ ہے اس میں جو ورٹیسز ہیں وہ کٹ کے ایک جانب ہیں اور ان کو میں نے کلر کر دیا ہے، یہ ہالو نہیں، جن میں آر، بی، اے، بی، سی، ایم، ڈی یہ شامل ہیں، اور کٹ کے دوسری جانب جو ورٹیسز ہیں جن کے ساتھ ایجز ہیں وہ اب میں نے لیبل کیے ہیں وی، وائی، کیو، ٹی، یو اور ڈبلیو. اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو پرائرٹی کیو کے حوالے سے میں نے
کیا چیز ریکارڈ کی ہے، یہ جو ورٹیسیز ہیں جن سے یہ ایجز نکل رہے ہیں جو کہ کٹ کو کراس کر رہے ہیں، میں نے ان کو لیا. ان میں سے دیکھیے کیا کیا آپ کے پاس آتا ہے. جہاں تک اے کا تعلق ہے، یہاں سے دو ایجز جا رہے ہیں باہر، ایک وی کو جا رہا ہے اور ایک کیو کو جا رہا ہے. ان دونوں میں سے کون سا ہلکا ہے ایج کے حوالے سے؟ وہ ہے 10. اسی طرح سی سے کیو تک جا رہا ہے، ٹی تک جا رہا ہے اور یو تک جا رہا ہے. اس کے علاوہ فائنلی ڈی کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے بھی یو تک اور ڈبلیو تک، اور اس طرح اور ایجز بھی ہو سکتے ہیں. اب میں یہ کروں گا کہ یہ جو لیو نوڈز ہیں ان سے جو ورٹیسیز اب مجھے ان ایجز کی بنا پہ ملتے ہیں، یہ جو کراس کر رہے ہیں، ان کی جو ویلیوز ہیں ان کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں بناتا ہوں. اور پرائرٹی کیو میں دیکھیے کہ جو سب سے آگے نوڈ آئے گا وہ یو ہوگا، کیونکہ یو جو ہے ایز اے ورٹیکس، اس کا جو ایج ڈی کے ساتھ ہے وہ اس کا ویٹ 4 ہے. اور اس کے بعد پرائرٹی کیو میں اگر دیکھیں تو ڈبلیو کو جو ایج جا رہا ہے وہ ویٹ 5 کے حوالے سے نیکسٹ ان لائن ہے. اس کے بعد آپ کے پاس یہ 6 والا ایج ہے، پھر 7 ہے، پھر 10 ہے اور پھر 12. جہاں تک وائی کا تعلق ہے، اس کو ابھی کوئی ایج نہیں جا رہا کرنٹ جو ٹری میرا بنا ہے وہاں سے، یعنی کہ اے بی سی آر ایم ڈی ان سارے ورڈسیز سے وائی اور اس طرح کے ابھی کئی اور ورڈسیز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ایجز نہیں ہیں. وائی کے ایجز شاید ابھی بعد میں آئیں، لیکن اس صورتحال میں جب کرنٹ کٹ یہاں پہ ہے تو وائی تک دیکھیے کہ کوئی ایج نہیں، اور اس کی بنا پہ وائی یا وائی جیسے جتنے بقیہ نوڈز ہوں گے ان کی جو پرائرٹی کیو کے حوالے سے پرائرٹی ہے اس کو میں انفینٹی رکھوں گا، یعنی کہ یہ کیو میں بالکل آخر میں لگے ہوں گے. تو کیو کے حوالے سے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو جو آئٹم مجھے چاہیے وہ بالکل سامنے موجود ہے، اور بقیہ جو ہیں وہ اپنی پرائرٹی کے حساب سے اگر ہیپ ڈیٹا اسٹرکچر ہے تو وہ اس ہیپ کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں. یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ ایک من ہیپ ہوگی اگر ہم اس کو اندرونی طور پہ دیکھیں کہ ہم نے پرائرٹی کیو جو ہے اس کو ایز اے ہیپ امپلیمنٹ کیا ہے. پرائرٹی کیو جو ہے اس سے تو یہ جو ایجز والا معاملہ ہے یا کٹ کے اندر کون سے ایجز انوالوڈ ہیں اس کا تو ہم نے بندوبست کر لیا. دوسری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ کہ کون سے ورٹیسیز ایس میں ہیں اور کون سے ورٹیسیز وی مائنس ایس میں ہیں. اس کے لیے بھی بڑی سمپل سی اسٹریٹجی ہے. ایک اسٹریٹجی یہ ہم کرتے ہیں کہ جو ورٹیسیز ایس میں آ جاتے ہیں ان کا ہم رنگ جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. ہم پہلے بھی ایسی کاروائی کرتے رہے ہیں الگوریدم میں کہ کلر یو ایک ارے ہم بنا لیتے ہیں جس میں ہم جیسے جیسے ورٹیسیز ایک سیٹ سے دوسرے سیٹ یا ایسی کوئی ترتیب جس میں ان کی ممبرشپ جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے وہ ہم کلر کے ذریعے کرتے ہیں. ڈیپتھ فرسٹ سرچ میں بھی ہم نے یہی کاروائی کی تھی. تو یہاں بھی ہم ایک سمپل کلر ارے کو استعمال کریں گے اور وہ یوں. We also need to know which vertices are in S and which are not. To do this, we will assign a color to each vertex. If the color of a vertex is black, then it is in S, otherwise not. تو یہ اب کافی سمپل سی بات ہو گئی. اب ہمارے پاس وہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں جس کی بنا پہ ہم پورا الگوریدم اب بنا سکتے ہیں. ہم نے پہلے سے اس کا جواز پیدا کر لیا تھا کہ ہم گریڈی اسٹریٹجی کی بنا پہ یہ الگوریدم بنائیں گے. ہم نے یہ جو دو باتیں تھیں کہ کٹ کو جو ایجز کراس کرتے ہیں ان میں سے منیمم کون سا ہے اس کو چننا، یا یہ بھی کہ کون سے ایجز اس کو کراس کر رہے ہیں، اور فائنلی یہ کہ وی اور وی مائنس ایس اور وی مائنس ایس جو سیٹس ہیں یہ کون ہیں، یعنی کہ ان کے اندر کون سے ورٹیسیز ہیں، ان کا بھی بندوبست کر لیا. تو آئیے اب پورے کا پورا الگوریدم جو ہے ہم اس کے اوپر ایک نظر دوڑا لیتے ہیں. اس کے سارے سٹیپس بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائیں گے. پریم جی ڈبلیو آر، یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ گراف جی بھجوایا، ساتھ ڈبلیو جو ویٹ ارے ہے ہر ایج کا ویٹ جو ہے وہ اس میں بھجوایا، اور ایک ورٹیکس آر جو ہے اس کو میں نے ڈیزگنیٹ کیا
کہ جو ٹری ہے وہ یہاں سے بنانا شروع کرو. تو کچھ انیشلائزیشن مجھے کرنی پڑے گی، وہ ایسے کہ فار ایچ یو ان وی، انیشلی تمام جو ہیں وہ وی میں ہیں، اور دیکھیے میں نے کی یو جو ہے اس کو انفینٹی سیٹ کر دیا، یہ سب کی انیشل ویلیو یہ ہوگی، اور اس بنا پہ یہ کی ویلیوز جو میں بناتا جا رہا ہوں، میں اس کو پی کیو یعنی کہ پرائرٹی کیو کے انسرٹ پروسیجر کو کال کر کے یو کو انسرٹ کرتا ہوں، اور جو معیار استعمال ہو رہا ہے پرائرٹی کے لیے وہ کی آف یو ہے. اور دیکھیے انیشلی ساری چونکہ انفینٹی ہوں گی تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک یہ ٹری بنے گا تو صحیح، لیکن اس میں ساری کیز جو ہیں وہ انفینٹی ہوں گی. اور دوسری بات جو لوپ میں نے کی وہ یہ کہ کلر آف یو از وائٹ، یعنی کہ پہلے جو ہیں سارے وی میں ہیں، ایس میں ابھی کوئی نہیں. آگے سب سے پہلے کاروائی میں نے یہ کی کہ جو آر ورٹیکس میرا سٹارٹنگ ورٹیکس ہے اس کی ویلیو کو میں نے 0 سیٹ کر دیا. یہ میں اسیوم کر رہا ہوں کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، یعنی کہ 0 سے زیادہ ہیں. اس بنا پہ کی آر ایکول 0 گارنٹی کرے گا کہ اگر میں پرائرٹی کیو میں آر کو ڈالتا ہوں، یا جیسے کہ آپ دیکھیں گے میں اصل میں اس کی ویلیو کو ڈیکریز کروں گا تو اس بنا پہ یہ ہیڈ آف دا کیو میں آ جائے گا. پریڈیسیسر آر کو میں نے نیل سیٹ کیا کیونکہ یہ میرا سٹارٹنگ ورٹیکس ہے، اور یہاں پہ یہ ایک نیا میتھڈ جو ہم ایکچولی پہلے دیکھ چکے ہیں پرائرٹی کیو کے حوالے سے، ڈیکریز کی کال ہے پی کیو ڈاٹ ڈیکریز کی آر کاما کی آر. یہ جو ڈیکریز کی آپریشن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پرائرٹی کیو میں جو کوئی آئٹم موجود ہے وہ اپنی پرائرٹی کے حساب سے کیو کے اندر کہیں ہے. اگر خاص طور پہ کیو جو ہے آپ نے ایز اے ہیپ امپلیمنٹ کی ہے تو وہ ایلیمنٹ جو ہے اس بائنری ٹری میں کسی لیول پہ کہیں ایز اے نوڈ لگا ہوا ہے. وہ انر نوڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ لیف نوڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ روٹ پہ بھی ہو سکتا ہے. جب میں نے اس کی پرائرٹی ویلیو کو ڈیکریز کیا، یعنی کہ یہاں پہ یہ جو کی ارے ہے اس کے اندر میں نے کی آر کو جب 0 سیٹ کر کے ڈیکریز کی میتھڈ کو کال کیا ہے، تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آئٹم جو ہے اس کی پرائرٹی کو ڈیکریز کرو یا ایک لحاظ سے چینج کرو، اور نئی پرائرٹی کے حوالے سے اس کی جو بھی کیو میں پوزیشن بنتی ہے وہاں پہ اس کو لے کے آؤ. یہ کچھ ایسے آپ سمجھیں کہ پرائرٹی کے حساب سے کیو بنی ہوئی ہے جس میں اشخاص کھڑے ہیں، اور ان میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کی پرائرٹی کو ایک دم یا ایلیویٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ڈیکریز کر دیتے ہیں. ہسپتال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ لائن تو بنی ہوئی ہے مریضوں کی، لیکن شاید ایسا ہوتا ہے کہ ایک مریض جو ہے ان کی حالت ایک دم بہت خراب ہو جاتی ہے، تو پرائرٹی کے حوالے سے ان کو فوراً جو ہے کیو کے بالکل سامنے لے کے ڈاکٹر کے پاس پھر آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ ایسی بات ہے کہ کیو جو ہے اس کے اندر پوزیشن ایک دفعہ بن جاتی ہے تو وہ فکسڈ نہیں. اگر میں کسی آئٹم کی پرائرٹی چینج کروں تو میں کوشش یا کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں یا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ کیو میں ری آرڈرنگ کی جائے اور اس کے بنا پہ اس آئٹم کو اب ایک نئی پوزیشن دی جائے جو کہ آگے بھی ہو سکتی ہے پیچھے بھی ہو سکتی ہے. جہاں تک ہیپ کا تعلق ہے اس میں نے سمپلی یہ کیا کہ اگر اس کی ویلیو چینج ہوئی تو مجھے ری ہپفائی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ اس آئٹم کے نیچے جتنے نوڈز ہیں ان کے ساتھ اگر منیمم ریلیشن شپ تھی تو وہ شاید اب وائلیٹ ہو گئی یا اس میں تبدیلی آ گئی، جس کی بنا پہ یا تو اس نوڈ کو اب پرکلیٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا اور بقیہ نوڈز کو پرکلیٹ اپ کرنا پڑے گا، یا یہ کہ اگر ایک نوڈ کی ویلیو کو ہم نے اور ڈیکریز کر دیا ہے تو من کیو میں یا من ہیپ میں اب اس کی پوزیشن جو ہے وہ ذرا اوپر کی جانب ہے، تو اس لیے ہمیں ایک لحاظ سے پرکلیٹ اپ کرنا پڑے گا. تو جہاں تک یہ ڈیکریز میتھڈ ہے یہ ہم نے کور کیا تھا ڈیٹا اسٹرکچرز میں، یہاں پہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ میں نے بات صرف اس لیے کی کہ یہ یاد دہانی ہو جائے کہ یہ ڈیکریز کی میتھڈ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں اندرونی طور پہ پرائرٹی کیو جو ہے اس میں کیا تبدیلی لانی پڑتی ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم منیمم ہیپ استعمال کریں تو وہ منیمم ہیپفائی میتھڈ جو ہے یا ری ہیپفائی
وہ کس طرح یہاں پہ ایکٹیویٹ ہو کے ہیپ کو ری ایڈجسٹ کر دے گا. اسٹیٹمنٹ نمبر 5 سے اب ہمارا وائل لوپ چلے گا جو کہ اس پرائرٹی کیو کو دیکھتا رہے گا, اور ایز لانگ ایز پرائرٹی کیو از ناٹ ایمٹی, جو پہلی چیز ہم کرتے ہیں اس میں سے ہم جو کرنٹ منیمم ہے ورٹیکس پرائرٹی کے حساب سے اس کو ہم دیکھیے نکالتے ہیں. یہ یاد رہے کہ یہ وہ سیٹ جو ہمارا یا وہ جو کٹ ہے اس میں یہ وہ جو منیمم ایج والا یو ہے یہ یہاں پہ آئے گا, اور اب ہم یہ کریں گے کہ یو کو چونکہ اب ہم ایس میں شامل کر رہے ہیں تو اس کی بنا پہ ہمیں اب جو کٹ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. تو یہاں سے اب ہم اسٹیٹمنٹ نمبر 7 سے فار ایچ یو ان ایڈجیسنٹ آف یو یہ لوپ چلاتے ہیں, یعنی کہ یو سے جتنے نئے ایجز ہمیں ملتے ہیں یہاں پہ اب وہ کٹ جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہا ہے. اف کلر آف وی از وائٹ, یعنی کہ جو نیا ایج ہمیں ملا جو کہ ایڈجیسنٹ ہے, اگر یہ وائٹ ہے تو اس کے بنا پہ ہم دوسری چیز جو چیک کریں گے وہ یہ کہ جو ایج ویٹ ہم نے پرائرٹی میں رکھا ہوا تھا, یہ دیکھیے کی ارے جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ رکھا تھا کہ وہ ورٹسیز جن کا اس یو کے ساتھ کنیکشن ہے, یہ فار ایچ وی ایڈجیسنٹ آف یو, اس وی کا جو کنیکشن یو کے ساتھ ہے اس کا ویٹ ہم نے کی وی میں رکھا تھا, یعنی کہ اس ورٹیکس کے ساتھ ہم نے ایسوسیٹ کیا تھا. چانسز ہیں کہ یہ وی کی جو کی تھی یہ پہلے شاید انفینٹی تھی یا ایون زیادہ تھی. یہاں پہ اب یہ یو کو سلیکٹ کرنے کی بنا پہ ہم ڈبلیو یو وی کو دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی ویلیو کرنٹ کی وی سے کم ہے تو ہم دیکھیے کی وی کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ یہ ورٹیکس جو اب ہم سیٹ میں شامل تو نہیں ہے, البتہ یہ ایک کینڈیڈیٹ بن جائے گا آئندہ کے لیے. اس کی کو ہم چینج کر رہے ہیں, اور اس کے بعد ہم نے پرائرٹی کی کیو کا ڈیکریز کی میتھڈ کال کیا کہ یہ وی جو ورٹیکس ہے اس کی ریوائزڈ کی ویلیو لے کے جو بھی کاروائی کرنی ہے, یعنی کہ اندرونی طور پہ پرائرٹی کیو میں چیزوں کو ایڈجسٹ کرو, اگر وہ ہیپ ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرو, اور پھر فائنلی کہ پریڈیسیسر آف وی از اکول ٹو یو, یہ ہمارا وہ بیک پوائنٹر ہے. اب ہم پھر واپس چلے جائیں گے بالکل وائل لوپ میں, وہاں سے پھر چیک کیا پرائرٹی کیو از ناٹ ایمٹی, پھر اب ہم نے یو کو نکالا فار ایچ وی ان ایڈجیسنٹ آف یو, پھر ہم نے وہی ساری کاروائی کی. اور دیکھیے اس کے اندر اب ہم سمپلی ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو وی جتنے ہیں ان کی بنا پہ ان کی کیز کو اپڈیٹ کر کے ان کو کیو میں ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ نمبر 12 ہے, جب یہ فار ایچ وی ایڈجیسنٹ آف یو ہینڈل ہم کر لیتے ہیں تو پھر یو کو ہم بلیک انڈیکیٹ کر دیتے ہیں, اس کا کلر سیٹ کر دیتے ہیں, یعنی کہ یہ اب ہمارے سیٹ ایس کا ایک ممبر بن گیا ہے, پہلے وہ وی مائنس ایس میں تھا. الگوریتمک سٹیپس جو ہیں وہ اتنے مشکل نہیں, اس میں جو چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں وہ کافی سمپل ہیں, ڈیٹا اسٹرکچرز کے حوالے سے بھی اور کانسٹرکٹس کے حوالے سے بھی. لیکن جیسا کہ ہمارا معاملہ رہا ہے کہ جب بھی ہم کسی الگوریتم کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہم ایک مثال یا اس کیس میں ہم ایک ریئل گراف پہ چلا کے دیکھتے ہیں. یہ کروسکال میں بھی ہم نے کیا تھا. تو آئیے اب یہ الگوریتم جو ہے ہم یعنی کہ پرمز الگوریتم بھی ایک گراف پہ چلا کے دیکھیں اور اس سے دیکھتے ہیں کہ یہ منیمم اسپیننگ ٹری ہمیں کیسے حاصل ہوگا. یہاں پہ میں نے ایک گراف پریزنٹ کیا ہے, وہ انڈائریکٹڈ گراف ہے, اور اس میں دیکھیے کہ ایجز پہ ویٹس ہیں. اب وہ جو بالکل شروع والی کاروائی ہے وہ میں نے فی الحال اس میں نہیں دکھائی. وہ یاد رہے کیا تھی کہ میں نے تمام ورٹسیز کو کلر وائٹ اسائن کر دیا تھا, ان کی کیز کو میں نے انفینٹی سیٹ کر دیا تھا, اور اس سے میں نے پرائرٹی کیو بنائی تھی. تو اب یہاں پہ میں اگلا سٹیپ دکھا رہا ہوں جس کے اندر یہ جو میرا سٹارٹنگ ورٹیکس آر ہے اس کی ویلیو کو میں نے 0 کر دیا ہے, جس کی بنا پہ پرائرٹی کیو میں یہ والا جو ہے یہ ہیڈ پہ آ جائے گا. اب یہاں سے وہ وائل لوپ جو ہے اس کو ہم چلاتے ہیں کہ ہم نے اس ورٹیکس کو نکالا, یہ ہمارا وہ یو بنا,
اور یو کے حوالے سے اب اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں جو کہ یہ ہیں اور یہ والا، یہ دو ورٹسیز ہیں، ان کے اوپر جو ایج ویٹس ہیں وہ 4 اور 8 ہیں. اب ہم کریں گے یہ کہ یہ جو دو ورٹسیز ہیں چونکہ یہ ایڈجیسنٹ ٹو یو ہیں تو ان کی ہم کی ویلیوز کو انیشلی جو کہ انفینٹی تھی، بلکہ یہاں پہ میں نے یہ کوشچن مارک سمبل استعمال کیا ہے میننگ کہ یہ انفینٹی ہے. انیشلی یہ انفینٹی تھی لیکن اس وائل لوپ میں آ کے اندر جو فور لوپ ہے اس کی بنا پہ اس کی ویلیو میں 4 سیٹ کروں گا، کیونکہ دیکھیے اس ایج کا ویٹ جو ہے وہ 4 ہے. اور اسی طرح اس ورٹیکس کی جو پرائرٹی ہے یا کی ویلیو کو میں 8 کر دوں گا. یہ جو بقیہ ورٹسیز ہیں یہ ابھی اس کاروائی میں شامل نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ورٹیکس جو ہے وہ اس کا ایڈجیسنٹ نہیں، ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے اس کا اس ورٹیکس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہے. اب یہ صورتحال جب سامنے آئی، یعنی کہ اس کو نکالا، ان دو کی کیز کو چینج کیا، بقیہ دیا، تو جو پرائرٹی کیو کی حالت ہے وہ یوں ہوگی کہ ہیڈ آف دا کیو میں یہ ورٹیکس جس کی ویلیو 4 ہے یہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ والا ورٹیکس 8، اور پھر یہ بقیہ جو ہیں انفینٹی کے حساب سے کسی ترتیب میں ہوں گے. یہاں پہ اب ہم یو کو کلر کر دیں گے، یعنی کہ جیسے کہ میں نے دکھایا اس کو میں نے اب ہالو کی بجائے بلو انڈیکیٹ کیا ہے. اس کے بعد میں پرائرٹی کیو سے اب اگلا ایک ورٹیکس نکالوں گا جو کہ اگر آپ واپس دیکھیں تو یہ والا ورٹیکس ہوگا، کیونکہ دیکھیے ہیڈ آف دا کیو میں یہ والا ورٹیکس ہی کی کے حساب سے منیمم تھا. یہاں پہ اب جب میں پہنچا تو اب وائل لوپ کے حوالے سے چند ایک چیزیں دیکھیے کیا ہوئی. ایک تو میں نے یہ پریڈیسیسر کو سیٹ کر دیا ہے، یعنی کہ اس ورٹیکس سے واپس یو جو ہے یہ وی ہے یہ یو ہے، تو میں نے پریڈیسیسر کو سیٹ کیا. اس کے بعد اس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں جو کہ یہ اور یہ ہیں، دیکھیے یہ والے ورٹسیز ایس میں ہیں، یہ والے ورٹسیز وی مائنس ایس میں ہیں. تو اس ورٹیکس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں وہ یہ والا اور یہ والا، ان دونوں کی اب میں پرائرٹیز کو چینج کروں گا جو کہ انیشلی دیکھیے انفینٹی تھی. یہ کوشچن مارک انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ انفینٹی تھی. اس ایج کا ویٹ 10 ہے جس کی بنا پہ اس کی ویلیو کو میں نے 10 کیا، اور جب ری ہپیفائی کیا تو دیکھیے کس طرح یہ 10 تو یہاں پہ آیا ہے، لیکن یہاں پہ اصل میں نے ان دونوں کو لے کے اس ورٹیکس کو بھی دیکھ لیجئے، یہ بھی ایڈجیسنٹ ہے اس یو کے ساتھ. اس کی جو ایج ویٹ کی ویلیو 8 ہے اس کی بنا پہ اس کی ویلیو جو ہے 8 ہوئی. تو ان دو کو لے کے، اور یہ بھی موجود ہے ابھی تک، یہ پرائرٹی کیو میں شامل ہے، اس کو اور ان 3 ورٹسیز کو لے کے اور بقیہ یہ 2 ورٹسیز انفینٹی لے کے، تو پرائرٹی کیو کی جو نئی کنفیگریشن ہے وہ بنی 8 8 10 کوشچن مارک کوشچن مارک. یہاں پہ اب ایک چیز نوٹ کیجئے کہ میں نے اس گراف میں 2 ایجز جو ہیں ان کے ویٹس کو برابر رکھا ہے. وہ میں نے تھیورم پروونگ کے حوالے سے یہ اسیوم کیا تھا کہ ایج ویٹس جو ہیں وہ سارے یونیک ہیں، لیکن اس میں ایسی کوئی کنڈیشن نہیں تھی کہ یہ لازمی ایسے گراف ہوں جس میں ایج ویٹس جو ہیں یونیک ہو تب ہی وہ تھیورم کام کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہم یہ ہیپ سٹرکچر میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ منیمم کے حساب سے لیس دین ایکول کی کاروائی بھی ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں. خیر، ہوا اب یہ ہے کہ یہ 2 ورٹسیز اب ایس میں آ گئے، ادھر سے یہ بیک پوائنٹر وہ پریڈیسیسر والا پوائنٹر، اور پرائرٹی کیو کی نئی کنفیگریشن جو ہے وہ 8 8 10 کوشچن مارک کوشچن مارک. پرائرٹی کیو کے حوالے سے یہ چیز کا لحاظ کیجئے گا کہ پرائرٹی کیو میں ہم صرف کیز کو سٹور نہیں کر رہے بلکہ وہ ورٹسیز بھی جا رہے ہیں، اور ورٹیکس کی جو کی ہے اس کو ہم سیپریٹلی ایز این آرگیومنٹ بھیج رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب امپلیمنٹ ہم کریں تو پرائرٹی کیو جو ہے وہ ورٹیکس میں سے اس کی ویلیو کو نکال لے یا کسی میتھڈ سے وہ گیٹ کر لے. تو یہاں پہ جب میں نے پرائرٹی کیو میں یہ 8,8,10 ڈالا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب 8 8 سے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ 2 ورٹسیز کون سے ہیں، کیونکہ دونوں کی جو ویٹس کی ویلیو ہے وہ برابر ہے نہیں.
چونکہ ہر کی کے ساتھ اصل میں وہ ورٹیکس بھی کی ادھر پرائرٹی کیو میں موجود ہے، تو جب میں اس میں سے ایک ورٹیکس کو نکالوں گا، کرنٹ ورٹیکس یا جو منیمم ورٹیکس ہے، تو مجھے وہ ورٹیکس بھی ایکچولی مل جائے گا، کیونکہ دیکھیے اس ورٹیکس کو لے کے میں نے اس کے ایڈجیسنٹ جو ورٹیسیز ہیں ان کو نکالنا ہے اس فور لوپ کے اندر. تو بات یہ ہو رہی ہے کہ 8 دونوں نمبرز جو ہیں اصل میں ان کے ساتھ ان کے جو ورٹیسیز ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. تو اب پرائرٹی کیو میں سے جب میں منیمم کو نکالتا ہوں تو ان دونوں میں سے یا یہ والا یہ اب اس کی امپلیمنٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ پہلے آتا ہے کہ یہ پہلے آتا ہے. ایک لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ آئے یا یہ آئے، ایز لانگ ایز ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ منیمم ہمیں ملے گا. یہاں پہ اب اس والے کو ہم نے چن لیا ہے. اگر اس ورٹیکس کو اب دیکھیں تو یہاں سے اب ہم وہی فور لوپ کو چلائیں گے، یعنی کہ اس ورٹیکس کے جو ایڈجیسنٹ ورٹیسیز ہیں جو کہ یہ والا ہے اور یہ والا ہے، ان دونوں کی جو کی ویلیوز ہیں ان کو ہم اپڈیٹ کریں گے. وہ کس طرح کہ جو بھی ادھر کرنٹ ویلیو تھی، یاد ہے یہاں پہ 8 تھا، کیونکہ دیکھیے یہ دو ورٹیسیز جو تھے ان کو 8 ہم نے اسائن کیا تھا انیشلی. یہاں پہ چونکہ 8 اس 2 ویلیو سے بڑا ہے تو میں نے اس کی کو اپڈیٹ کیا، جس کی بنا پہ میں ہیپ کو ری ایڈجسٹ کروں گا. اسی طرح یہ ورٹیکس جو تھا اس میں اصل میں ابھی تک انفینٹی ہی تھی، اور اس کو لے کے میں نے اب اس ایج ویٹ کو ایز اے کی سیٹ کر دیا ہے، جس کی بنا پہ یہاں پہ اب ویلیو جو ہے وہ 1 ہے. اب یہ صورتحال جب سامنے آئی، اس کی ویلیو ابھی تک 10 ہے، اس کو میں اپڈیٹ نہیں کر رہا کیونکہ وہ اس ورٹیکس کا ایڈجیسنٹ نہیں. تو پرائرٹی کیو میں اب کیا ہے 1 2 10 کوشچن مارک یا انفینٹی، یعنی کہ یہ ورٹیکس سب سے پہلے ہے، اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد یہ، اور فائنلی یہ. اگلا سٹیپ اب میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم اس ورٹیکس کو کیو میں سے نکال لیں گے، جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے. یہاں پہ اس کی بنا پہ دیکھیے میں نے یہ پریڈیسیسر ایج کو بھی ڈال دیا ہے، بلکہ میں نے یہاں پہ بھی یہ کاروائی کر لی تھی. یہاں پہ اب میں نے پریڈیسیسر ایج کو ڈالا. اس کو لے کے اب اس کے جو ایڈجیسنٹ ہیں ان کو میں اپڈیٹ کروں گا. ان میں دیکھیے کیا کیا، اس کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں، اس کی ویلیو 10 تھی، اب چونکہ یہ ایج مجھے مل گیا ہے جس کی ویلیو ویٹ کی ویلیو 5 ہے، اس کی بنا پہ اب 10 کی بجائے اس کی ویلیو 5 ہو جائے گی. پھر وہ پرائرٹی کیو کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی. اسی طرح یہ ورٹیکس جو ہے اس میں دیکھیے 2 میں نے سٹور کیا ہے، جبکہ پہلے یہاں پہ انفینٹی تھا. اس کی بنا پہ بھی یہ جو پرائرٹی کیو ہے ری ایڈجسٹ ہوگی. اس کا یہ بھی ایک ایڈجیسنٹ ہے جس میں دیکھیے ایج کی ویلیو 9 ہے، لیکن میں اس کو کی 2 اسائن کر چکا ہوں جو کہ یہاں سے ہوا تھا. اس کو اب میں واپس ناؤ نہیں کروں گا. یہاں پہ وہ جو کنڈیشن اف WUV از لیس دین کی والی بات جو ہے وہ فالس ہو جائے گی، جس کی بنا پہ اس نوڈ کی، اس ورٹیکس کی جو کی ویلیو ہے وہ 2 ہی رہے گی. تو اب دیکھیے پرائرٹی کیو جو ہے وہ ان 3 نوڈز پہ مشتمل ہے، 2 2 اور 5، جو کہ میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے. اور یہ بھی آپ نوٹ کیجئے کہ پرائرٹی کیو کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے میں یہ نوڈز کو سلیکٹ کرتا جا رہا ہوں، یعنی کہ میرا یہ جو سیٹ ایس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. یہاں سے بقیہ کاروائی جو ہے اب کافی سمپل ہے. تو آئیے اب اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں، یعنی کہ وہ مکمل MST جو ہے اس کو اب بنا لیتے ہیں. وہ یوں کہ پرائرٹی کیو سے میں نے ایک اور نوڈ کو نکالا جو کہ یہ ہے، کیونکہ 2 اور 2 کے حوالے سے یہ دونوں نوڈ جو تھے یہ پرائرٹی کیو میں تھے. میں اس کو بھی لے سکتا تھا، اس کو بھی لے سکتا تھا، میں نے اس کو لے لیا. اس کے جو ایڈجیسنٹ جو نوڈز ہیں اس کو میں نے دیکھا، اس کا تو کلر پہلے ہی چینج ہو چکا ہے. یہاں پہ وہ اف اسٹیٹمنٹ جس میں وہ اینڈ ہے کنڈیشن کہ اف کلر آف وی از وائٹ، تو یہ تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اس کو میں نے دیکھا، یہ بھی آلریڈی کلرڈ ہے. اس کو میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ کی ویلیو آلریڈی 5 ہے. یہ ایج ایک ہے جو کہ ویٹ 7 رکھتا ہے، لیکن میں اس کو ریوائز نہیں کروں گا کیونکہ یقیناً 5 جو ہے وہ 7 سے چھوٹا ہے. تو یہاں پہ اب میں کچھ نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ ایک تو اس کو میں نے کلر کر دیا اور یہ پریڈیسیسر
جو میرا پوائنٹر ہے اس کو میں نے سیٹ کر دیا ہے. پرائرٹی کیو جو ہے 2-5 رہی کیونکہ دیکھیے میں نے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی ایز فار ایز کی از کنسرن. پرائرٹی کیو میں اب 2 ایلیمنٹس رہ گئے. یہاں پہ اب میں نے یہ ڈبل ایرو سے شو کیا ہے کہ اس پرائرٹی کیو میں یہ والا نکلے گا اور فائنلی یہ والا نکلے گا. ان دونوں کی بنا پہ کوئی کی ویلیو جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگی. اب آپ کے سامنے یہ فائنل کنفیگریشن آ گئی. اس میں یہ دیکھیے سارے پریڈیسیسر پوائنٹرز جو ہیں ان کو اگر آپ لیں تو آپ کے پاس منیمم اسپیننگ ٹری ہے جس کا فائنل ویٹ اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو سمپلی ان کو ایڈ کر لیجئے. 8 + 4 12 + 2 4 + 1 15 + 5 20 اور یہ 2 جو ہے اس کو ملا کے 22. جو باتیں 2-3 غور طلب ہیں کہ کس طرح دیکھیے پرائرٹی کیو میں ہم نے ایج کی بجائے جب ورٹسیز کو رکھا اور ورٹسیز کے ساتھ ہم نے ایج ویٹس جو ہیں ایز اے کی رکھا تو کاروائی کافی آسان ہو گئی. یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں ایجز کو ایکسپلیسٹلی رکھتا تو پھر مجھے کیا کرنا پڑتا اور اس وقت مجھے کیا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا. یہ میں آپ کے لیے ایز اے کوشچن چھوڑے دیتا ہوں, اس پہ آپ غور کیجئے. البتہ جہاں تک اس الگورتھم کا تعلق ہے وہ پرائرٹی کیو کو استعمال کرتا ہے. اور دوسری یہ بات آپ نے دیکھی کہ کس طرح جو ٹری ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ایک ورٹیکس کے ایڈ ہونے سے بڑھتا جاتا ہے, یہ نہیں کہ ہمارے پاس فارسٹ بن رہا ہے. ہمارے پاس اب الگورتھم اسٹیپ وائز موجود ہے, تو آئیے اب اس کے انالیسس بھی کر لیتے ہیں. ایونچولی ہمیں پتا چلے کہ ٹائمنگ کے حوالے سے ایک گراف جس میں وی ورٹسیز ہیں اور ای ایجز ہیں, تو یہ پرمس الگورتھم جو ہے یہ آرڈر کے حوالے سے کیا ایکسپریشن رکھتا ہے, تو یہ کاروائی ہم کر لیں. It takes order log v to extract a vertex from the priority queue. یہاں پہ assumption یہ ہے کہ priority queue جو ہے وہ آپ نے heap کے ذریعے implement کی ہے. تو یاد ہے کہ جب heap n elements کی تو اس میں order log n operation یا جہاں تک extract ہے یہ order log v operation بن جائے گا. For each incident edge we spend potentially order log v time decreasing the key of the neighboring vertex. یہاں پہ یہ بات کہ ہم یہ نہیں کرتے کہ تمام جو انسیڈنٹ یا جو ایڈجیسنٹ ورٹسیز ہیں ان کی پہلے کیز کو ہم ریڈیوس کر دیتے ہیں, بلکہ ہم نے لوپ میں یہ دیکھا کہ ہم کی ویلیو کو چینج کرتے ہیں اگر تو اسی وقت ہم اس کو ڈیکریز یا پرائرٹی کیو ڈیکریز میتھڈ کو کال کر لیتے ہیں, جس کی بنا پہ وہ ری ہیپیفائی آپریشن جو کہ آرڈر لاگ وی ہو سکتا ہے. فرض کریں یہ ورٹیکس جو ہے یہ بقیہ تمام ورٹسیز کے ساتھ ایجز رکھتا ہے. Thus the total time is order log v times degree of u times log v. اب یہ آرڈر کے اندر میں دونوں log v اور degree of u, یہاں پہ دیکھیے یہ وہ adjacent والی بات آ گئی کہ جتنے ورڈسیز یو کے ایڈجیسنٹ ہوں گے یہ اس کی ایکچولی ڈگری ہوگی. یہاں پہ ان اور آؤٹ ڈگری کی بات نہیں کیونکہ یہ انڈائریکٹڈ گراف ہے. دی ادر اسٹیپس آف اپ ڈیٹ آر کانسٹنٹ ٹائم, یعنی کہ وہ کلر کو سیٹ کرنا یا کی کو سیٹ کرنا یا وہ جو پریڈیسیسر ارے ہے اس کی ویلیو چینج کرنا. تو ایونچولی اس بنا پہ اگر میں اب ٹوٹل رننگ ٹائم دیکھوں تو چونکہ میں لوپ جو ہے یہ تمام یوز جو ورٹیکس وی کے ممبرس ہیں ان پہ چلاتا ہوں, تو اب میں یہ سم کر رہا ہوں. یہ ایک لحاظ سے انر فور لوپ تھا, یہ ایک آؤٹر وائل لوپ کے اندر ہے. انر فور لوپ جو تھا وہ ڈگری آف یو ٹائمز چلتا ہے, جبکہ وائل لوپ جو ہے وہ ایونچولی تمام ورٹسیز کو لے کے چلتا ہے. یہ سمیشن جب میں نے کی یہاں پہ سمپل اب ری ارینجمنٹ والی بات ہے. log v جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, اس کو میں نے باہر نکالا 1 پلس ڈگری آف u اندر سمیشن کے. اور اگر آپ یاد رکھیں یا گراف کی جو پراپرٹیز ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھیں اس میں سم آف ڈگری آف u از اکول ٹو 2 ٹائمز نمبر آف ایجز. یہاں پہ اب یہ جو سمیشن ہے اس کو میں نے فائنلی کلوز فارم میں نکال لیا ہے, یعنی log v times v plus 2e which is theta
v plus e times log v. Since g is connected, v is asymptotically no greater than e, so this is theta e log v, same as Kruskal's algorithm. یاد ہے کرسکال کے جب ہم نے انالیسس کیے تھے تو وہاں پہ بھی اسی طرح تھیٹا وی لاگ ای لاگ وی ایکسپریشن بنا تھا. وہاں پہ اس کا جواز یہ تھا کہ اس الگوریتھم کے جتنے سٹیپس تھے ان میں سارٹنگ والا سٹیپ جو تھا وہ ایک n log n آپریشن تھا یا گراف کے حوالے سے ای لاگ وی آپریشن تھا. البتہ وہ جو یونین فائنڈ والی کاروائی تھی وہ ہم نے دیکھا کہ وہ سمپلی وی آرڈر یا آرڈر 4 ٹائمز وی ایک ایکسپریشن بنا تھا. تو اس الگوریتھم کا جو اوور آل ٹائم تھا وہ سارٹنگ کی وجہ سے وی ای لاگ وی بنا تھا. یہاں پہ بھی ہم نے جب انالیسس کیے تو نتیجہ وہی نکلا, اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کی امید ہمیں پہلے سے تھی کیونکہ دونوں الگوریتھمز جو ہیں وہ اس منیمم اسپیننگ ٹری لیما کے بیسس پہ کام کرتے ہیں, دونوں گریڈی الگوریتھمز ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک جو ہے وہ ای لاگ وی یا ای جو لاگرتھمک ہے ای لاگ وی الگوریتھم بنے اور پریم جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر بنے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر ہم کرسکال کو کبھی کنسیڈر ہی نہ کرتے بلکہ یہی کہتے کہ پریمز الگوریتھم چونکہ سمپلی آرڈر ای یا آرڈر وی ہے تو یہ لازمی ہے بہتر ہے. لیکن یہ وجہ تھی کہ ہم نے وہ جو جنیرک الگوریتھم بنایا تھا جس کے بیسس پہ ایم ایس ٹی لیما بنایا تھا وہ چونکہ ان دونوں کا محرک ہے, اس کے پیچھے ان دونوں الگوریتھمس کے پیچھے وہی ایم ایس ٹی لیما ہے, تو دونوں کا جو ریزلٹ ہے ایونچولی وہ ایک ہی نکلتا ہے ٹائمنگ کے حوالے سے. یہاں پہ اب ہم منیمم اسپیننگ ٹری کی گفتگو فی الحال ختم کرتے ہیں. میری تجویز ہے کہ آپ اس کو ضرور ریوائز کیجئے, بلکہ ایم ایس ٹی کے لیے اور ایک دو اور الگوریتھمس بھی موجود ہیں جو کہ اسی طرح گریڈی اسٹریٹجی پہ کام کرتے ہیں. اب ہم ایک اور گراف ایپلیکیشن کے حوالے سے ایک کافی اہم جو اس کا ایک ایپلیکیشن ایریا ہے شارٹیسٹ پیتھ کا, اس کی جانب چلتے ہیں. یاد ہے جب میں نے گرافس کی بات کی تھی تو گرافس کے استعمال کے حوالے سے میں نے کمیونیکیشن نیٹ ورکس, ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورکس, ان کے یہ جو مثال تھی اس کو میں نے سب سے زیادہ اجاگر کیا تھا کہ گرافس جو ہیں وہ ایسی ایپلیکیشنز میں انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں. بلکہ اگر آپ انٹرنیٹ کو لے لیں جو کہ ایک ڈیٹا کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے, یا روڈ ٹرانسپورٹیشن کو لے لیں جس میں سڑکیں جو ہیں انٹر سٹی ہو جائے یا ود ان دا سٹی ہو جائے, یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ گرافس جو ہیں وہ کافی استعمال کیے جاتے ہیں. اور انہی ایپلیکیشنز میں ایک چیز یا ایک جو کاروائی ہم کرنا چاہتے ہیں عموماً وہ ہے شارٹیسٹ پیتھ کا. ہم نے جب منیمم اسپیننگ ٹری بنایا تو ایک لحاظ سے ہم منیمم ایجز ڈھونڈ رہے تھے, لیکن یہاں پہ ہم اسپیننگ کی بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فرض کریں میں ایک ورٹیکس پہ بیٹھا ہوں, وہاں سے میں نے کسی اور ورٹیکس پہ جانا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایجز جو ہیں فرض کریں وہ سڑکیں ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورکس اگر ہیں اور اس کو میں نے ایک گراف سے ریپرزینٹ کیا ہے تو یہ جو ایجز ہیں ان پہ جو ویٹس ہیں یہ ڈیلیز ہو سکتی ہیں. اگر آپ نے کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں خاص طور پہ ان کے جو لنکس ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھا ہو تو فرض کریں آپ کے پاس سیٹلائٹ لنک ہے. سیٹلائٹ لنکس جو ہیں یہ انہیرنٹلی زیادہ ٹائم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جیو سنکرنس سیٹلائٹس جو ہیں وہ زمین سے تقریباً 25,000 کلومیٹر کی بلندی پہ ایکویٹر کے اوپر وہ سیٹلائٹ ہوتا ہے. تو اسپیڈ آف لائٹ کا اگر آپ حساب رکھیں یا اسپیڈ آف الیکٹرانز جو اوپر ٹرانسمٹ کریں گے, ویوز جو جائیں گی, وہ تقریباً 300 ملی سیکنڈ ٹائم لیتی ہیں اوپر جانے کے لیے اور اتنا ہی ٹائم درکار ہوتا ہے نیچے آنے کے لیے. اس کی بنا پہ سیٹلائٹ سرکٹس جو ہیں اس میں ڈیلے زیادہ ہوتی ہے. البتہ اگر آپ کے پاس فائبر آپٹک لنکس ہیں یا ایون کاپر لنکس ہیں تو اس میں ڈیلے جو ہے وہ کم ہوتی ہے کیونکہ سگنل جو ہے وہ بڑی جلدی سے ٹریول کر جاتا ہے ایک ڈسٹنس. خیر, یہاں پہ جو چیز میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایج ویٹس جو ہیں یہ کہاں سے آتے ہیں. البتہ اب آپ کے پاس گراف بن گیا ہے
اور ان میں اب آپ شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. ہم شارٹیسٹ پاتھس کی 2-3 ویرائٹی دیکھیں گے جس میں ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ایک ورٹیکس سے کسی اور ورٹیکس تک شارٹیسٹ پاتھ ڈھونڈو، ایک ورٹیکس سے تمام بقیہ ورٹیسیز جو ہیں ان تک پاتھ ڈھونڈو، یا یہ کہ 2 ورٹیسیز کا پیئر بناؤ، پورے ورٹیسیز کو لے کے ان میں سے 2 کے پیئرز بناؤ اور ان کے درمیان جو شارٹیسٹ پاتھس جو ہیں ان کو کمپیوٹ کرو. خیر، یہ وہ ایریا ہے جس پہ اب ہم گفتگو شروع کر رہے ہیں، لیکن آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، یہ گفتگو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جاری رکھوں گا. میری تجویز کہ شارٹیسٹ پاتھ کے بارے میں آپ کتاب میں چیپٹر جو ہے اس کو پڑھیں اور وہ الگوریتم جو ہم ڈسکس کریں گے ان پہ ایک دفعہ نظر ڈال دیں. یہ گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم مکمل کریں گے. تب تک خدا حافظ.